नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप के यहाँ तरह तरह के सवालात पैदा होते होंगे। आपके लिए मताला इंतहाई आम है लेकिन दिल नहीं करता, या किताब पढ़ते हुए ज़हन में कुछ भी नहीं बैठता, सबक याद नहीं होता, इम्तहान की तैयारी ठीक से नहीं होती और बहुत कुछ पढ़ने के बाद भूल जाता है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसे इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी आप कर सकते हैं। तो बराह रास्त मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात कि पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, यानी जब आप मताले के लिए किसी जगह जा रहे हैं, कोई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यानी आपको पता हो कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, इस पढ़ने का मकसद क्या है। मसलन मकासद कुछ इस तरह से हो सकते हैं, आप मखसूस मालूमात हासिल करना चाहते हैं, किसी किताब के अंदर से कोई मखसूस मालूमात जिन तक आप पहुँचना चाहते हैं, तो फिर उन मालूमात के हसूल के लिए आप उसे पढ़ेंगे। और कोई आपके जहन में बैठी है, आपको उसके बारे में कम मालूमात है, तो आप अगर उसे ज़्यादा तफसील से मालूम करना चाहते हैं तो फिर भी हम किताब पढ़ेंगे। और तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि कोई सवाल हमारे जहन में पैदा हुआ, उस सवाल के जवाब की तलाश के लिए हम मज़ीद मताला करेंगे। बाज़ दफ़ा हम कुछ किताबें इसलिए भी पढ़ते हैं कि उनका तज्ज़िया करें, उनका जायज़ा लें, उनका तनकीदी जायज़ा लें, तो ये भी एक मकसद हो सकता है। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला पेश आ जाता है, उस मसले के हल के लिए भी हम मताला करते हैं। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि मसाइल के हल के लिए किताबें पढ़ने के बजाय हम इधर उधर भटक जाते हैं और बहुत ज़्यादा हकीमों का मवाद बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, और जिनसी मसाइल के मतलब रसायल भी इसी झैल में शुमार किए जा सकते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं। और छठी बात, बहुत दफ़ा हम मताला लुत्फ़अंदोज़ी के लिए हम चाहते हैं कि हम लुत्फ़अंदोज़ हों पढ़ के। मसलन उर्दू में हम मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, पेतरस बुखारी, इस तरह के मुसन्नफ़ीन को हम जब पढ़ते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद उस मताले से अपने आप को पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ करना होता है। अब जब ये तय हो गया कि आपके पढ़ने का मकसद क्या है, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर आपके लिए एक और सवाल पैदा होगा कि आप इसके लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे। तो कोशिश करके अच्छे मुसन्नफ़ की कोई बेहतर किताब जो है उसका इंतखाब करें। जब आप किताब हाथ में उठा लें तो ये चीज़ें आप अपने सामने रखें, ये 3 से 4 चीज़ें अपने सामने रखें। मसलन वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले जो किताब की फहरिस्त है उसको देखें, उसका कंटेंट देखें कि कौन कौन से असबाक इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी बात, किताब का तारुफ जो दिया होता है उसे पढ़ लिया करें। बहुत से जो किताब के मबाहिस हैं वो उसमें आ चुके होते हैं। हर सबक के शुरू में भी उसकी फहरिस्त बनी होती है, उसे भी देख लिया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कंटेंट देखने के बजाय, फहरिस्त देखने के बजाय, असबाक की फहरिस्त देखने के बजाय, तहारुफ देखने के बजाय अक्सर हम जो है वो ये देखते हैं कि किताब में तस्वीर कहाँ पे है, कितनी खूबसूरत है। हमने कुछ अर्सा पहले कॉलेज का मैगजीन छापा, तो हर कोई तहरीरों के बजाय तस्वीरों पे तवज्जो दे रहा है, क्या इसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्या कमाल की तस्वीरें आई हैं। और फिर हर कोई अपना अपना नाम तलाश करने की कोशिश करता है। तो इस तरह तो ये लर्निंग का माहौल नहीं होता। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपका मताला अच्छा हो तो फिर किताब उठाएं तो ये 3 से 4 बातें आप देख लें। तीसरी बात, कौन सा मताले का तरीका आपके लिए बेहतर है, कौन सा मेथड आपके लिए बेहतर है, ये आपने खुद देखना है। मसलन 2 मेथड हमारे यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एक मेथड है स्कैनिंग का और दूसरा है स्किमिंग का। स्किमिंग
جس میں آپ پوری کتاب کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، خلاصہ سا پیش کرتے ہیں. پھر آپ اس کے لیے اگر آپ کو کوئی زیادہ تفصیل سے بات کوئی معلوم کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سکیمنگ کا میتھڈ استعمال کریں گے. دوسرا میتھڈ ہوتا ہے سکیننگ. سکیننگ سے مراد جو ہے کہ آپ نے باقی پوری کتاب کو ایک نظر دیکھنا ہے، لیکن آپ نے کسی مخصوص سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ سکیننگ کا طریقہ اختیار کریں گے، جس کے بارے میں آگے چل کے ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو سکیننگ پوری کتاب آپ نے نہیں پڑھنی ہوتی، پوری کتاب آپ دیکھیں گے ضرور، لیکن آپ کسی مخصوص سوال، کسی مخصوص معلومات تک پہنچنے کی کوشش سکیننگ میتھڈ کے تحت کریں گے. اب چوتھی بات، یہ جو سکیننگ اور سکیمنگ ہے، اس کا زیادہ اچھا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے کتاب اٹھائی ہے تو کتاب کا جو پہلا پیراگراف لگا لیں یا پہلا صفحہ ہے، پہلے 2 صفحے، اسے آپ بہت آہستہ سے بڑے غور کے ساتھ پڑھیں. پھر جب آپ آگے چلے گئے ہیں تو ہر پیراگراف کا جو پہلا جملہ ہے وہ آپ بہت غور سے پڑھیں، اور اس کو اگر سوال میں بدل لیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. اور جب آپ نے وہ پیراگراف مکمل کر لیا تو پھر آپ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا آدھے منٹ کے لیے تبصرہ کریں. اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھ لیا مکمل، اس کے بعد اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے اور کتنا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ بہت تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے. پیراگراف شروع کرنے سے قبل آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے اس میں 5 چیزیں ہو سکتی ہیں: کون، کب، کہاں، کیوں اور کیسے. یعنی کون، یہ پیراگراف کسی شخص کے متعلق ہو سکتا ہے. کب، یعنی کسی واقعے کا تذکرہ ہو سکتا ہے، وہ کب رونما ہوا. کہاں، کسی جگہ کا تذکرہ ہو سکتا ہے. کیوں، کوئی کسی مسئلے کی کوئی وجہ بتائی گئی ہوگی یا کسی واقعے کے رونما ہونے کا سبب بتایا ہوگا. کیسے، اس کی صورتحال بتائی جائے گی. تو یہ سوالات اگر ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر انداز سے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. چھٹی بات، مطالعہ تیزی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں قطعی نہ کریں. اور مطالعہ تیزی سے کرنا بہت ضروری ہے. زندگی ہماری مختصر ہے، ہم نے بہت سی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تیزی سے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تیزی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان میں پہلی بات، اونچا پڑھنا. بہت زیادہ اونچا نہیں پڑھنا چاہیے، یا آپ محلے والے جو بیچارے سوئے ہیں انہیں جگا دیں، یا پھر اتنا اونچا پڑھیں کہ مردہ کفن پھاڑ کے قبر سے باہر آ جائے. ہاتھ یا انگلی سے پڑھنا، یعنی ہم سطروں پر، حروف پر انگلیاں لگا رہے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ طریقہ آپ کے لیے صحیح نہیں رہے گا. پھر آپ کو کس قدر، آپ کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا، اور پھر آپ کون سا صحیح مقصد کے لیے آپ کسی صحیح طریقے کا استعمال کریں تو آپ کا مطالعہ، آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ زیادہ سپیڈ اچھی ہو جائے گی. ذخیرہ الفاظ کا کم ہونا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے تیز نہ پڑھنے کی، وہ ہے ذخیرہ الفاظ کا کم ہونا. ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ نہیں ہوتا. مثلا ایک دفعہ مجھ سے کسی نے آ کے کلاس میں سوال پوچھا، اچھا سر یہ بتائیں خیال کسے کہتے ہیں؟ اب میں خیال کی کیا وضاحت کرتا؟ اگر میں خیال کی یہ وضاحت کرتا خیالات کو تھاٹ کہتے ہیں تو تھاٹ تو اور مشکل ہو جاتا، تو پھر تھنکنگ تو مزید باتیں آگے پھیل جاتی. لیکن آپ کا جتنا ذخیرہ الفاظ ہوگا اتنا کم آپ اٹکیں گے، تو لہذا بہتر ہے ذخیرہ الفاظ آپ کا کم نہ ہو. اب تیزی سے پڑھنے کے لیے کون سی چیزیں معاون ہوتی ہیں؟ تیزی سے پڑھنے کے لیے اگر آپ تیز مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات، توجہ دینا سیکھیں. سبق پر آپ کی توجہ ہو، اپنی توجہ اپنے ذہن کو سبق پر لگانا سیکھیں. ایسا نہیں آپ یہاں پہ کتاب کھول کے بیٹھے، 4 صفحے آپ نے پڑھ لی، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہے، اور یا کہیں آپ خیالوں میں کہیں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی جگہ جانے کا سوچ رہے ہیں. تو کوشش کریں اپنے آپ کو اسی جگہ لگائیں، اسی جگہ رکھیں جہاں پہ آپ موجود ہیں. بھٹکانے والی چیزوں سے دور رہیں. یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، برے دوست ہیں، بری خوراکیں ہیں، تو ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں گے تو آپ کا ذہن زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا. پڑھتے ہوئے پڑھنے کی مشق کریں.
پریکٹس کریں روزانہ کی بنیادوں پر. ہمارے یہاں بالکل پڑھنے کو ایک فضول چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک آپ کی کامیابی میں، آپ کے علمی تعمیر میں یہ بنیادی کام ہے. اس کو کرنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر. اگر آپ تیزی سے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہوئے زبان کو مت ہلائیں، بالکل آپ نے خاموشی سے اندر پڑھنا ہے. ذخیرہ الفاظ بہتر بنائیں. آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. اس کے لیے 6-7 مہینے آپ سلو پڑھیں گے. جب آپ کا ذخیرہ الفاظ اچھا ہو جائے گا تو پھر آپ کو متن میں کسی بھی جگہ رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. بار بار پلٹ کر پیچھے نہ جائیں. بعض اوقات کوئی چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم اسے پھر پچھلے پیراگراف میں، پچھلے سطر میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے مطالعہ سلو ہو جاتا ہے. ویسے بھی پیچھے پلٹنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ دوستوں کو بخوبی معلوم ہوگا. تو پڑھتے ہوئے بھی زیادہ پیچھے نہیں پلٹنا چاہیے، اور بازار میں چلتے ہوئے بھی بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھنا آپ کی قدر کم کر دے گا. اچھا، اب یہ بات ہوئی جو پڑھا ہے اسے یاد کیسے رکھا جائے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں تو رٹا سارا لگایا ہوتا ہے. مثلا ہم بچوں سے پوچھیں بعض اوقات کہ جو نماز کا آپ نے سبق پڑھتے ہیں، آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں، تو بالکل وہ تو کسی کو بھی ترجمہ نہیں آتا ہوتا. یعنی انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے لیکن وہ سمجھا ہوا نہیں ہے. تو لہٰذا یاد کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. اس کی وجہ سے آپ کی دلچسپی بنے گی، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہو ان کا آپ بھرپور مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں. اور آپ کے پاس معلومات مکمل ہو، ہاف معلومات بالکل نہ ہو. یعنی کسی زمانے میں ویسے ولایت برطانیہ کو کہتے ہیں، لیکن بر صغیر میں کم معلومات کی وجہ سے جو بھی کہیں ملکی سرحدوں سے باہر افغانستان جا رہا ہوتا، ایران جا رہا ہوتا، کسی اور ساتھ ہی والے ملک میں جا رہا ہوتا، کہتے ہیں جی ہاں وہ ولایت چلا گیا ہے، جبکہ ولایت تو صرف برطانیہ کے لیے استعمال ہوا. تو آپ کے پاس معلومات بالکل مکمل ہونی چاہیے، آدھی سی معلومات نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ استاد منگو کے پاس نئے قانون کی جو معلومات تھی وہ بالکل خام اور آدھی معلومات تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے وہ افسانہ پڑھ رکھا ہے. ترتیب ہونی چاہیے. پڑھتے ہوئے ایک ترتیب کا خیال رکھیں، چونکہ آپ کا ذہن چیزیں ترتیب سے یاد رکھنے کا بالکل قائل ہے. اگر آپ پڑھنے کے لیے میموری پیلس ٹیکنیک کا استعمال کر لیں تو کیا ہی بات، ایک معجزہ ہے ہمارے پاس میموری پیلس ٹیکنیک کا، کہ آپ آنکھیں بند کریں اور دماغ میں اس چیز کی تصویر بنائیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں یاد رکھنے کا مثلاً اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر لمبے عرصے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، لمبے عرصے تک آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے دہرائیں. آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کریں، اور روز لکھنے کے جو کام کرتے ہیں اس میں آپ استعمال کریں. اور پھر پڑھانا بہت ہی عام بات ہے. تو جو مضمون مشتاق احمد یوسفی تو مذاق کی خاطر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مضمون آپ کا کمزور ہو تو آپ پڑھانا شروع کر دیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. تو آپ پڑھائیں، تو پڑھانے سے یقیناً آپ کی معلومات جو ہیں وہ پختہ ہوں گی، اور اس سے آپ زیادہ بہتر عرصے تک وہ معلومات وہاں پہ پڑی رہیں گی. ہمارا انسان کا جو دماغ ہے معلومات کے لحاظ سے وہ بالکل بینک کے طریقہ کار پر جلتا ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا بینک میں پیسے ڈالے بغیر چلے جائیں اپنا جو ہے چیک کیش کروانے، تو آگے سے تو چھترول ہی ہونی ہے. ایسے ہی آپ کا ہمارا جو مطالعہ ہے، تو مطالعہ ہم جتنی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی جب وہ معلومات ہمیں درکار ہوں گی تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو آپ ایکٹیو ریڈر کیسے بنے، یہ 10ویں بات ہے ہماری. ایکٹیو ریڈر سے مراد وہ ریڈر جو جس کا دماغ مطالعے میں انوالو رہے. ایسا نہیں ہے یا بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے اور کہیں وہ خیالوں میں مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہے، مستقبل کی کسی ٹینشن میں ہے، یا کسی دوست سے یا ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا کسی حبیب کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی دشمن کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو بالکل اگر آپ ایکٹیو ریڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ ان باتوں سے دور رہنا. اب سوال یہ ہے ان باتوں سے ہم دور
कैसे रहेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले सवाल पूछें अपने आप से। पहला जो पैराग्राफ का जो पहला जुमला अगर आप जो पढ़ते हैं, अगर उसी को आप सवाल में बदल लें तो क्या ही खूबसूरत बात होगी। जब वो सवाल में बदलेंगे तो आगे आने वाले जो भी मबाहस होंगे वो उस सवाल के जवाब होंगे और मज़ीद उसी की झेल में आने वाली बातें होंगी। बाज़ औक़ात बीच में आने वाले हरूफ भी जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। कंजंक्शन जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं, आप उनको भी सवालात की शक्ल में बदलें। इस तरह आप एक एक्टिव रीडर बन जाएंगे। देखें गाड़ी कितनी, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उससे अगर आप पूछें भाई आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो बिल्कुल नहीं बताएगा मैंने ये देखा। जबकि पिछली सीट पर बैठने वाला कभी उधर झांक रहा है, कभी उधर तांग झांक कर रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी ये नज़ारा कर रहा है, कभी वो नज़ारा कर रहा है, उसे तो सब कुछ याद होगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तो जिस तरह ड्राइविंग करते हुए तवज्जो होती है गाड़ी चलाने पे, सिर्फ बाकी आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसी तरह पढ़ते हुए भी आसपास की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मताले पर तवज्जो देनी है और एक्टिव रीडर बनना है। एक्टिव रीडर बनने के लिए ये सारी बातें जो इस वीडियो में जिनका तज़किरा हुआ उन पर आप अमल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप ज़रा लाइक भी कर सकते हैं, इसको कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।